على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، موت اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ جب کسی کے اچانک چلے جانے کی خبر سنائی دیتی ہے تو کہنے والے ایسا بھی کہتے ہیں کہ کل تو میرے ساتھ تھا، کل ہم لوگوں نے ساتھ میں چائے پی تھی، کل ہم لوگ ساتھ میں تھے، مارکیٹ میں میں نے اسے دیکھا تھا. بلانا آ گیا، وقت تو پورا ہو گیا، وہ شخص چلا گیا. زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے. اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. آدمی اپنی صحت کی بنیاد پر ایسا سمجھتا ہے کہ ابھی میں بہت دن تک جیوں گا، اپنا کاروبار اچھا ہو، اپنا گھر اچھا ہو، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو دیکھ کر کے آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ ابھی مجھے مرنا نہیں. جب اس کی یہ سوچ بن جاتی ہے تو وہ مرنے کی تیاری بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ زندگی گزارنے کی، بہتر زندگی کیسے گزرے اس کی فکر کرتا ہے. موت کی فکر نہیں ہوتی، آخرت کی فکر نہیں ہوتی. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے بعد دنیاوی زندگی کی وجہ سے یہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ ابھی میری زندگی بہت باقی. حالانکہ روزانہ لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے، انتقال ہوتا ہے، پکارا سنتا ہے، کچھ قریبی لوگ ہوتے ہیں تو گھر پر حاضری دیتا ہے، اور پھر جب جنازہ اور تدفین کا وقت آتا ہے تو میت کو کاندھا دے کر قبرستان تک لے جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، اس کی تدفین کے عمل میں شریک رہتا ہے. لیکن اسے اس بات کا احساس اور خیال نہیں ہوتا کہ مجھے بھی مرنا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ میں ان تمام مراحل سے گزروں گا. میرے مرنے کی خبر سن کر کے کچھ لوگ گھر پر آئیں گے، کچھ لوگ جنازے میں شریک ہوں گے، تدفین میں شریک ہوں گے، میں لوگوں کے کاندھے پر آؤں گا، میری نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور تنہا مجھے قبر میں ڈال کر لوگ واپس چلے جائیں گے. یہ سوچنے کے لیے آج ہم لوگ تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل برحق ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اور ان چیزوں سے ہمیں دھوکہ لگ کر کے ایسا لگتا ہے کہ ہم زندہ رہیں گے. اس لیے زندہ رہنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کو جوڑنے کی فکر میں ہر شخص لگائے. کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا شہری، کیا دیہاتی، ہر شخص اسی فکر میں لگائے. حتیٰ کہ بوڑھا شخص جو عمر کے آخری پائیدان پر قدم رکھ چکا ہے، اب اس کے بعد زندگی کا کوئی اور حصہ نہیں ہے. بچپنے کے بعد نوجوانی آتی ہے، نوجوانی کے بعد جوانی، اور جوانی کے بعد ادھیڑی، ادھیڑی کے بعد بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد کیا؟ موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی. یعنی جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے دو خواہشیں جوان ہوتی چلی جاتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اس کے جینے کی خواہش، بوڑھا ہو گیا، اذکار رفتہ ہو گیا، اب چلنا مشکل ہے،
بھول جانے کا عارضہ لاحق ہو گیا، ہاتھوں میں راشے آ گئے، منہ میں دانت نہیں رہے، کھانے کی لذت نہیں ملتی، لیکن موت مر جائے اس کے لیے تیار نہیں۔ اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ دونوں خواہشیں بھی بڑھتی، ایک تو لمبی زندگی کی خواہش، لمبی زندگی کی خواہش، اور دوسری چیز دولت کی محبت۔ یہ دو چیزیں حضور نے فرمایا آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کی یہ دو خواہشیں جوان ہوتی، تو بڑھاپے میں مال کی محبت بڑھ جاتی ہے، بڑھاپے میں جینے کی خواہش بڑھ جاتی ہے، مرنے کے لیے اس وقت بھی آدمی تیار نہیں ہوتا، حالانکہ موت برحق ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ پاک کا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پچھلا سال گزر گیا، چاند کے حساب سے شمسی تاریخ کو دیکھ کر کے نئے سال کی ابتدا ہو چکی، حالانکہ ہماری شریعت میں عبادات کے لیے قمری تاریخوں کو اولیت دی گئی ہے۔ ہم رمضان کے روزے چاند دیکھ کر کے رکھتے، عید اور بقرعید اور دیگر اسلامی خوشیوں کے مواقع ہم چاند کے حساب سے چلتے، سورج کے حساب سے نہیں۔ لیکن قمری تاریخ لوگوں کو یاد نہیں رہتی، لوگوں سے پوچھا جائے آج کیا تاریخ ہے تو وہ انگریزی تاریخ بتائیں گے، ان سے پوچھا جائے اسلامی تاریخ تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہیں گے، اور پھر جو جواب آئے گا آپ کو پتہ ہے۔ اسلامی تاریخ، قمری تاریخ ہمیں یاد نہیں رہتی۔ شریعت کی اس میں جو بھی حکمت و مصلحت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن قمری سال شمسی سال کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے، اور شمسی تاریخوں کے حساب سے آدمی کی عمر اسے کم لگتی ہے۔ یہ دونوں اس میں جو سال کا فرق ہوتا ہے اس فرق کے حساب سے قمری مہینوں کے حساب سے آدمی کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ حساب لگاؤ گے تو مہینہ دو مہینہ سال بھر عمر آپ کی زیادہ لگے گی قمری تاریخوں میں، اور شمسی تاریخوں میں کم لگے گی۔ اس امت کو اللہ پاک نے 60-70 سال کی عمر دی، 60-70 سال کی، اور 60-70 سال کے بعد ظاہر بات ہے پھر آدمی اس عمر میں جانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے آدمی دوسروں کو دیکھ کر کے اندازہ کر سکتا ہے۔ پچھلا سال گزر گیا، نئے سال کی ابتدا ہو گئی، کچھ لوگ پچھلا سال جب ختم ہوتا ہے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے، خوشیاں مناتے، اور باقاعدہ اس کے لیے اجتماعی طور پر خوشیوں کا پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ شریعت نے اسے پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، احتساب کا موقع ہے، احتساب کا موقع ہے۔ آدمی یہ دیکھے کہ میری عمر کا 1 سال اور کم ہو گیا، میں 1 سال موت سے اور قریب ہو گیا، قبر کا زمانہ میرے لیے اور قریب آ گیا۔ لیکن اس انداز میں آج امت نہیں سوچ رہی۔ کسی نے کہا ہے نا کہ ایک اینٹ گر گئی ہے دیوار حیات سے، غافل یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ زندگی کی ایک اینٹ گر گئی، زندگی کی جو دیوار تھی اس کی ایک اینٹ گر گئی، اور جو غافل آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ نیا سال مبارک، حالانکہ اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے تھی اس کا 1 سال گزر گیا۔ احتساب کا موقع ہے، آدمی دیکھے، آدمی دیکھے اس بات کو کہ پچھلا سال میرا کیسا گزرا، نیکی کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا دار لوگ کاروبار کا حساب و کتاب کرتے ہیں، کچھ لوگ جنوری میں کرتے ہیں، کچھ لوگ مارچ میں کرتے ہیں،
جن کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے وہ رمضان میں کرتے ہیں. کاروبار کا اور مال کا حساب و کتاب تو لوگ کر لیتے ہیں، مسلمان اس میں بھی غافل ہے کہ مال کا بھی حساب و کتاب پورا نہیں کرتا. جب زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کا وقت آتا ہے ادائیگی کا، تو اس وقت سرسری طور پر جائزہ لے کر کے زکوٰۃ ادا کرتا ہے. پورا حساب و کتاب کر کے آنا پائی کا زکوٰۃ ادا کرنے کا نظام بہت کم لوگوں کا ہے. تو مال کا حساب و کتاب تو آدمی کسی نہ کسی درجے میں کر لیتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں اس نے کتنی نیکیاں کی، اس سے کتنی کوتاہیاں ہوئی، اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ میرا گزرا ہوا سال میری آخرت کے پیش نظر کیسا رہا، اس میں میں نے 5 وقت نمازوں کا اہتمام کیا یا نہیں، میں نے رمضان کے پورے روزے اہتمام سے رکھے یا نہیں، میں نے زکوٰۃ پوری ادا کی یا نہیں، حج ذمے میں باقی تھا تو حج کیا یا نہیں. اسی طرح آدمی دیگر اعمال کا جائزہ لے کہ میرے معمولات کیا رہے، کیا میں نے اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا، میں نے دیگر کار خیر میں کتنا حصہ لیا. آدمی کو احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے گزرے ہوئے وقت کو سامنے رکھ کر کے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ آدمی دنیاوی زندگی کی وجہ سے دھوکہ کھا کر کے اسی میں زندگی گزارتا رہتا ہے. پھر وقت پورا ہو جاتا ہے تو سوائے افسوس کے کچھ اور ہاتھ نہیں آئے گا. زندگی کا اللہ نے جو موقع عطا کیا ہے، یہ زندگی آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کا وقت ہے. آج عمل کا موقع ہے، آج عمل کا موقع ہے، کل عمل کا موقع نہیں رہے گا. مر جانے کے بعد آدمی اپنی نیکیوں میں ایک نیکی کا بھی اضافہ خود سے نہیں کر سکتا. اس کی موت پر اس کا نام اعمال اس کے حق میں بند ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد اس کا ذاتی کوئی عمل اس کی نیکیوں کو نہیں بڑھا سکتا. یہی زندگی ہے جس میں عمل کر کے آدمی نیکیوں کا ذخیرہ اپنے لیے جمع کر سکتا ہے. اور جانے والوں کو کون یاد رکھتا ہے؟ جانے والوں کو کون یاد رکھتا ہے؟ کس کا گھر ایسا ہوگا جہاں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو؟ لیکن کیا ہم ان کو یاد کرتے ہیں؟ ان کے لیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں؟ ان کے مرنے کو سامنے رکھ کر کے اپنی موت ہمیں یاد آتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے ہم لوگ ایصال ثواب یا دعاؤں کا اہتمام کر لیتے ہیں، ورنہ عام طور پر یہ چیز رہی نہیں امت میں. اللہ پاک کا ارشاد ہے، کل سورہ صافات کی چند آیات کی تفسیر میں اخیر آیت کا ایک ٹکڑا تھا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اللہ نے جو نعمتیں جنتیوں کو دیں گے وہ نعمتیں اللہ پاک نے شمار کروائی. پچھلے ہفتے درس قرآن میں جہنمیوں کا تذکرہ تھا، اس کی آخری آیت میں تھا الا عباد اللہ المخلصین. یہ جہنم کے عذاب یہ ہے، اس طرح اذیت اور تکلیف ہوگی. ایک جہنمی کن حالات سے دوچار ہوگا، اس میں پھر استثناء تھا الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے کچھ چنندہ برگزیدہ بندے ہوں گے جو اس سے مستثنی ہیں. وہ کون ہوں گے؟ اس ہفتہ اللہ پاک نے قرآن سورہ صافات کی آیت میں جن چیزوں کو ذکر کیا اس کا کل درس قرآن میں کل کی تفسیر میں یہ تھا. اللہ پاک جنت میں 6 طرح کی نعمتیں جنتیوں کو عطا کریں گے، 6 طرح کی نعمتیں دیں گے. اور اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ یہ کہ جنتی جنت میں اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے خوش ہو رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے.
اور ایک واقعہ اللہ پاک نے ذکر کیا، قال قائل انی کان لی قرین، کہ ایک کہنے والا، ایک جنتی یہ کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا، بہت اچھا، بہت قریبی دوست تھا، قرین، بہت قریبی دوست، وہ مجھ سے کہا کرتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا تو ان لوگوں میں سے ہے جو ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہمارا جسم اور ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا اور اس دنیا کے اچھے برے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اچھے اعمال کی جزا اور بدلہ ملے گا اور برے اعمال پر مواخذہ اور عذاب ہوگا، کیا تو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے؟ دنیا میں مجھ سے کہا کرتا تھا اور ایمان سے ہٹانے کی اور نیک اعمال سے روکنے کی پوری کوشش کیا کرتا تھا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے پروردگار کا کرم نہ ہوتا، میرے پروردگار کی نعمت، عنایات اور فضل نہ ہوتا تو میں بھی انہی لوگوں میں ہوتا جو آج جہنم میں پڑے ہوئے اور اللہ کے عذاب میں گرفتار۔ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، میں بھی انہی لوگوں میں ہوتا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں گفتگو میں پھر وہ شخص کہے گا کہ لاؤ میں دیکھوں تو میرا وہ ساتھی کہاں ہے جو دنیا میں مجھ سے کہا کرتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کہ کیا تو ان لوگوں میں سے ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر اور اچھے برے اعمال کی جزا اور سزا پر یقین رکھتا ہے؟ میں تو نہیں مانتا، تو مانتا ہے اس باتوں کو، ان باتوں کو اگر تو مانتا ہے تو ایسا کیسے؟ اللہ پاک اس جنتی کے دل میں یہ بات ڈالیں گے کہ وہ یہ سوچے گا کہ میں دیکھوں تو میرا وہ ساتھی کہاں ہے۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ آؤ دیکھیں تو وہ کہاں ہے، اور پھر وہ لوگ جنت سے جہنم کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ نے جس کو جھانکنے سے تعبیر کیا، جب جھانکیں گے تو اسے جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا پائیں گے۔ اور پھر اس وقت یہ جنتی اس جہنمی سے کہے گا افما نحن بمیتین، کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم مرنے والے ہیں؟ یعنی جو شخص دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتا تھا، آج اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب لے کر کے جہنم میں ڈال دیا، وہ جہنم میں پڑا ہوگا، اس سے اس کا جنتی دوست پوچھے گا اب مرنا نہیں ہے۔ ایک موت آدمی کو آنی تھی، وہ آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت امت کو جو سنبھالا دیا تھا اور ترتیب سے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی، اس میں سب سے پہلا جملہ تھا، تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے یہ فرمایا تھا لن یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا، ایک آنی تھی وہ آ گئی، اس کے بعد موت نہیں ہے۔ تو یہ جہنمی سے پوچھا جائے گا، اس کا جنتی دوست تو پوچھے گا اب مرنا نہیں ہے۔ دنیا میں جینے کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ کہاں زندگی ہوگی اور کون پھر دوبارہ جیے گا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بس یہی زندگی ہے، جتنا عیش کرنے کا ہو عیش کر لو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ آج استہزاء کے ساتھ کہا جائے گا مرنا نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جہنم میں ہو، اللہ کے عذاب میں ہو، مرنا نہیں ہے، ہمیشہ رہو گے جہنم میں، اور جنتی خوش ہوں گے کہ اب ہمیں مرنا نہیں ہے۔
کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، کبھی نعمتوں سے محروم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ جنت میں گزرا ہوا ہر دن آنے والے دن کے مقابلے میں نعمتوں کے اعتبار سے کمتر ہوگا۔ ہر آنے والا دن نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا، اور یہ لامتناہی سلسلہ ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک جیسے حالات سے آدمی اوب جاتا ہے، ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسا مزہ آدمی کا دل بھر دیتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد آدمی بولتا ہے کہ یار اب یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ جو چیز فراوانی کے ساتھ ملنے لگتی ہے اس چیز سے دل ہٹ جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے۔ ایک ہی ذائقہ، ایک ہی مزہ، آدمی اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے اس کے پیش نظر۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، ہر دن نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ قرآن کریم میں کل کی تفسیر میں یہ تھا کہ جنت میں آدمی کو بھوک نہیں لگے گی، اس لیے کہ بھوک بھی ایک مصیبت ہے۔ جنت میں بھوک نہیں لگے گی، لیکن کھانے کی خواہش رہے گی، کھانے کی خواہش رہے گی۔ آدمی کھائے گا، لذت لینے کے لیے کھائے گا، لذت لینے کے لیے کھائے گا، بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھائے گا۔ جب کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، جب کھانے سے رک جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر ایک ڈکار آئے گی جس میں خوشبو ہوگی، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ وہ بھی جنت کے لیے، جنتی کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ دنیا میں ڈکار آتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک ڈکار آئے گی جنت میں، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تو یہ جنتی جہنمی دوست سے کہے گا افما نحن بمیتین، کیا بس اب ہم کو مرنا نہیں ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حساب و کتاب سے اللہ فارغ ہو جائیں گے اور سارے جنتی جنت میں، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو مینڈھے کی شکل دے کر کے جنت اور جہنم کے بیچ میں لایا جائے گا، اور سب کو حکم ہوگا کہ تمام جنتی اور تمام جہنمی دیکھیں۔ سارے جنتی سارے جہنمی دیکھ رہے ہوں گے، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور موت کو ذبح کر دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ موت ختم، اب کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی اللہ پاک عطا کریں گے۔ ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے فرماتے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، جنت کی ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، نیکی کرنے والوں کو نیکی کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، کب کس کا بلانا آئے گا پتہ نہیں۔ گزرا ہوا سال ہمارے لیے احتساب کی دعوت ہے۔ کتنے تھے پچھلے سال جو ہمارے ساتھ تھے؟ کتنے تھے؟ سال بھر میں دنیا سے چلے گئے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کا وقت پورا ہو رہا ہوگا، اور کس کا کب بلانا آ جائے گا۔ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے آدمی سچی پکی توبہ کر لے، گناہوں کا راستہ پکڑا ہو گناہوں کا راستہ چھوڑ دے، اپنا راستہ بدل لے، نمازوں میں کوتاہیاں کر رہا ہو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، جائز طریقے سے کمانے کی کوشش کرے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، کب بلانا آ جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے اسی بات کی دعوت دیا کرتے تھے، موت کو ہمیشہ سامنے رکھ کر کے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں بڑی عجیب باتیں ملتی، بڑی عجیب باتیں۔
اور یہ والدہ کی تربیت کا نتیجہ تھا، یتیم تھے۔ میں نے کسی موقع پر یہ بات کہی کہ تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو گے تو تاریخ میں جو بڑی بڑی شخصیات ہمیں ملتی ہیں جن کا نام عقیدت و محبت سے لیا جاتا ہے، ایسے لوگوں میں ایک بہت بڑی تعداد جن کو ہم جانتے ہیں یتیم لوگوں کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ یتیم تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یتیم تھے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ یتیم تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یتیم تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یتیم تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یتیم تھے۔ عام طور پر یتیم بچے ضائع ہو جاتے ہیں، سماج میں ان کو کوئی عزت کا مقام نہیں ملتا۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ تربیت باپ کے ڈر اور خوف کے ساتھ ہوتی ہے، اور بچے ماں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ماں کی ممتا اتنی ہوتی ہے اور ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے کہ بچوں کو ماں کی طرف سے ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً یتیم بچے ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ماں صحیح معنوں میں تربیت کرے تو ان کی تربیت سے بچے نکھر کر کے ایسے آتے ہیں کہ اندازہ نہیں ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بہت عجیب واقعہ ہے بچپن کا، کہ جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس زمانے میں روزی لوگوں کی تنگ ہوا کرتی تھی، جن کو روزگار نہیں ملتا تھا لوٹ مار کو وہ دھندا بنا لیا کرتے تھے۔ جنگلوں میں راستوں پر چھپ کر کے بیٹھنا، آنے والے قافلوں کو لوٹ لینا، یہ ایک پیشہ تھا ان کا۔ قافلہ ڈاکوؤں نے لوٹا، اور کسی ڈاکو نے ان سے بھی پوچھ لیا جب ان کے سامان میں کچھ مال نہیں ملا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو بچے تھے، کہنے لگے کہ میری بغل میں 40 اشرفیاں ہیں، میرے بغل میں میرے کپڑے میں سلی ہوئی 40 اشرفیاں ہیں۔ تو اس کو بہت حیرت ہوئی کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، لوگ ایسے موقع پر اپنا مال چھپاتے ہیں، اور ہم نے پوچھا تو اس نے اپنا مال بتا دیا۔ سردار کے پاس لے کر کے گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ سردار نے پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے بتایا کہ میں نے پوچھا کہ تیرے پاس مال ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ تو یہ کہتا ہے کہ میری بغل میں میرے کپڑے میں 40 اشرفیاں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکو نے کھلوا کے دیکھا 40 اشرفیاں نکلی، تو کہا کہ تو نے چھپا کیوں نہیں لیا؟ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم سے بچانے کے لیے تو خاموش کیوں نہیں رہا، تو جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے روانہ کرتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کتابوں میں آتا ہے یہ ایک واقعہ اس ڈاکو کے لیے، سردار کے لیے، تمام ڈاکوؤں کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا۔ کون سی اچھی بات کب اللہ تعالیٰ کس کے دل میں ڈال دے اور اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے۔ اور زندگی ان کی پوری جس انداز سے گزری ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، آپ اندازہ کریں، پڑھیں بزرگوں کی سیرت کو، اولیاء کرام بزرگان دین کو آپ پڑھو، اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے کس وجہ سے دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، موت کے تعلق سے ان کی کتاب غنیت الطالبین پڑھیے، پورا ایک عنوان انہوں نے اس پہ موت کا رکھا ہے کہ آدمی اگر پڑھ لیتا ہے تو روئیں بھربھرا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتا، آدمی آخرت کو سامنے رکھ کر کے جینے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ یار موت سر پر ہے، کب بلانا آ جائے گا معلوم نہیں، اپنا حساب و کتاب روزانہ کلیئر کرتے چلنا چاہیے۔ زندگی اللہ ایک مرتبہ دیتا ہے، آج ہم سچی پکی توبہ کر لیں، اپنی ماضی اور گزرے ہوئے دنوں میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر کے ندامت کے ساتھ ہم معافی مانگ لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک زندگی ہے، سانس کا ڈورا سلامت ہے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جس وقت سکرات اور نزع کی کیفیت شروع ہو جائے گی اور عالم غیب عالم مشاہدہ میں آ جائے گا اور مرنے والے کو دکھائی دینے لگے گا کہ اب مجھے لینے کے لیے فرشتے آنے لگ گئے،
توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ مرتے وقت تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی۔ آمنت برب ہارون و موسیٰ، جب اس کو موت نظر آئی، جبرائیل نے اس کو پکڑا اور پانی کی گہرائی میں کھینچا تو اس نے یہ کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، اللہ کی طرف سے جواب ملا تھا آن اب وقت ختم ہو گیا، اب نہیں۔ اس لیے آج الحمدللہ موقع ہے ہم سب سچے دل سے توبہ کر لیں کہ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ ہماری زندگیاں جو اللہ کی نافرمانیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر کے گزر رہی تھی، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے کہ اللہ میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں نادم ہوں، گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکی کے راستے پر چلوں گا، اس بات کا عزم و ارادہ کرتا ہوں۔ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ معافی بھی کیسی ہوتی ہے کہ نام اعمال سے بھی گناہ ہٹا دیے جائیں گے، لکھنے والے فرشتوں سے بھلا دیے جائیں گے، زمین کے جس حصے پر اور دنیا میں جن ساتھیوں کے ساتھ آدمی گناہ شریک ہو کر کے گناہ کیا تھا ان سب لوگوں سے اللہ پاک بھلا دیں گے۔ کل قیامت میں ہمارے گناہوں کی، بدعمالیوں کی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سچی پکی توبہ کر لے۔ آنے والی زندگی کس کی کتنی باقی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ گزرے ہوئے سال پر خوشی نہیں منائی جاتی، بلکہ گزرا ہوا سال ہمیں احتساب کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ گزرا ہوا سال نیکیوں کے اعتبار سے ہمارے لیے کیسا رہا؟ کیا ہم مطمئن ہیں کہ ہاں ہمارا سال اچھا گزرا؟ اگر اچھا گزرا ہے تو الحمدللہ، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا گزرا ہوا سال نیکیوں کے اعتبار سے ہمارے لیے اچھا نہیں رہا تو ہمارے لیے آج موقع ہے تلافی کا۔ آج موقع ہے تلافی کا۔ یہ جو وقت ہمارے پاس ہے، یہ وقت ہمارے لیے دنیا اور جہاں کی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ الوقت اغلا من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔